بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ آج مجھے شہدائے کربلا میں سے 5 ایسے شہداء کا تعارف کروانا مقصود ہے کہ جو اکٹھے ہی اپنے گھروں سے نکلے، ایک ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر یہ پانچوں کے پانچوں ایک ساتھ ہی میدان جنگ میں گئے اور روز عاشور ایک ساتھ ہی انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ 5 شہید کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلی ہستی جناب عمرو بن خالد اسدی سیداوی ہے، دوسرے ان کے غلام جناب سعد ہیں، تیسری ہستی ان 5 میں سے جناب مجمع بن عبداللہ ہیں، چوتھے فرد ان 5 میں سے جناب عائذ بن مجمع ہیں، یعنی جو جناب مجمع بن عبداللہ کے فرزند تھے ان کا اسم گرامی عائذ تھا، اور وہ ان 5 میں سے چوتھے ہیں۔ اور 5ویں شخصیت جو ان 5 شہداء میں شامل ہیں وہ ہیں جناب جنادہ بن حارث سلمانی۔ جہاں تک جناب عمرو بن خالد اسدی سیداوی کی بات ہے تو یاد رکھیے جناب عمرو بن خالد اسدی کوفہ کے اشراف میں سے تھے اور سچے محب اہل بیت شمار کیے جاتے تھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین کی حیثیت سے کوفہ میں آئے تو یہ جناب مسلم ابن عقیل کے خاص رفقا اور ان کے معتمد ترین ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور اہل کوفہ نے جناب مسلم ابن عقیل سے بے وفائی کی تو یہ بھی باقی مخلص محبان اہل بیت کی طرح روپوش ہو گئے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کے سفر کی جانب گامزن ہو چکے تھے، اسی دوران امام حسین علیہ السلام نے جناب قیس بن مصاہر سیداوی کو اپنی آمد کے حوالے سے اطلاع پر مشتمل ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا، اور جناب قیس بن مصاہر جب گرفتار ہوئے اور شہادت سے پہلے انہوں نے امام کے سفیر ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اہل کوفہ کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ جناب امام حسین علیہ السلام مقام حاجر پر پہنچ چکے، جس نے امام تک پہنچنا ہو وہ فوراً کوفہ سے نکل پڑے اور امام تک پہنچ جائے۔ اس بات کی خبر جب جناب عمرو بن خالد اسدی سیداوی کو ہوئی تو وہ پھر اپنے غلام سعد، اپنے ساتھی جناب مجمع بن عبداللہ، ان کے فرد جناب عائذ اور اپنے ایک اور دوست جناب جنادہ بن حارث سلمانی کے ذریعے سے ان 5 افراد پر مشتمل ایک مختصر سا کارواں بنا کے ابن زیاد کے جاسوسوں اور سپاہیوں سے چھپتے چھپاتے ہوئے کسی طریقے سے کوفہ سے نکلے اور مقام عذیب الحجانات، ایک مقام تھا جو مکہ اور کوفہ کے درمیان آتا تھا، اور اس منزل پر 28 ذی الحج کو یہ 5 افراد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ اس وقت یعنی 28 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام اس مقام پر رکے ہوئے، یہ وہاں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت ہور اپنے لشکر سمیت ابن زیاد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے تھا اور امام حسین علیہ السلام کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ جب یہ 5 افراد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو پہلے ہور نے مداخلت کرتے ہوئے ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ جب امام حسین علیہ السلام مانے ہوئے تو پھر ہور نے کہا اچھا اگر آپ مجھے انہیں گرفتار کرنے نہیں دیتے تو پھر ان کو واپس کوفہ بھیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب چونکہ یہ میرے پاس آ چکے ہیں، اب یہ میری امان میں ہیں، لہذا میں کسی صورت میں بھی انہیں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ روز عاشور جنگ چھڑنے کے بعد یہ 5 کے 5 افراد جناب عمرو بن خالد، جناب سعد، جناب مجمع، جناب عائذ، جناب جنادہ بن حارث سلمانی، یہ 5 کے 5 افراد اکٹھے ہی میدان جنگ کی طرف گئے اور انہوں نے تلواروں کے ذریعے سے لشکر یزید کی تہس نہس کر دی، اور حالت یہ تھی کہ یہ 5 تھے اور ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ بھاگا ہوا تھا، اور پھر بالآخر یہ 5 کو 5 جنگ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ جناب عمرو بن خالد اسدی سیداوی کے حوالے سے زیارت شہداء میں واضح طور پر اس طرح سے سلام آیا ہے، السلام علی عمرو بن خالد السیداوی۔ جہاں تک جناب عمرو بن خالد اسدی سیداوی کے غلام کی بات ہے، عام طور پر کتابوں میں ان کا نام سعد آیا ہے، لیکن زیارت شہداء میں ان کو سعید کہہ کے پکارا گیا۔ علامہ علی نقی نکن کا اس حوالے سے نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید
کاتب سے کہیں پر غلطی ہوئی ہے کہ جہاں سعد ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے زیارت شہداء تحریر کرتے ہوئے سعید لکھ دیا۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ جناب سعد انتہائی شریف النفس، جرت مند اور باہمت غلام تھے، اور ان کی وفاداری کے کیا کہنے کہ جیسے ان کے مالک جناب عمرو بن خالد نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور نصرت میں اپنی جان قربان کر دی، ویسے ہی جناب سعد نے غلام ہوتے ہوئے جناب عمرو بن خالد اسدی کے مکمل اتباع اور پیروی میں فرزند رسول کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے میں کسی قسم کی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تیسری شخصیت جناب مجمع بن عبداللہ۔ یاد رکھیے جناب مجمع کے جو والد تھے جناب عبداللہ، وہ صحابی رسول تھے، اور خود جناب مجمع جو ہیں انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جناب مجمع کے حوالے سے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جناب مجمع امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، جہاں تک کہ جنگ صفین کے واقعات میں جناب مجمع کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان 5 شہداء کے تذکرے کے دوران جناب مجمع کا نمایاں ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جب مقام عذیب الحجانات پر ان 5 افراد کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، اور ان 5 افراد سے جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا پوچھا، تو جہاں انہوں نے جناب قیس بن مسہر سیداوی کی شہادت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کو انفارم کیا، وہیں پہ جناب مجمع نے ایک بات کی، اور وہ بات تاریخ کی کتابوں میں خصوصاً کربلا کے واقعات میں نمایاں لفظوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نا کہ کوفہ کے لوگوں کی کیا حالت ہے، تو اس وقت جناب مجمع نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ فرزند رسول، جہاں تک کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کو تو بڑی بھاری بھاری رشوتیں دی جا چکی ہیں، اور گٹھڑیاں بھر بھر کے ان کو مال و دولت سے نوازا جا چکا ہے، تاکہ وہ حاکم وقت کی حمایت کرتے رہیں اور حاکم وقت کے ہمدرد رہیں۔ اس لیے وہ تو مکمل طور پر آپ کی مخالفت پر متفق ہے۔ اب جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے، تو فرزند رسول، عام لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہی اٹھیں گی۔ اور اس طریقے سے جناب مجمع نے بڑے بہترین انداز سے اس وقت کوفہ کے لوگوں کی جو نفسیاتی حالت تھی اور جو کوفہ کے لوگوں کی اس وقت سوچ تھی، اس کو بہترین انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جناب مجمع کے حوالے سے زیارت شہداء میں اس طرح سے سلام بھیجا گیا ہے: السلام علی مجمع ابن عبداللہ العائزی۔ چوتھے شہید جو ہیں وہ جناب مجمع کے فرزند جناب عائز ہیں۔ نوجوان تھے، بڑے خوبصورت انداز سے لڑے، اور پھر بالآخر اپنے بابا کی طرح نواز رسول کی حمایت اور نصرت میں اپنی جان قربان کر دی۔ 5ویں شہید ان شہداء میں سے جناب جنادہ بن حارث سلمانی ہیں۔ یاد رکھیے سلمان جو ہے یہ قبیلہ بنو مراد کی ایک شاخ ہے۔ جناب جنادہ جو ہے یہ کوفہ کے بڑے مشہور و معروف شیعوں میں سے تھے، اہل بیت سے ان کی محبت کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ جناب جنادہ بن حارث سلمانی امیر المومنین کے صحابیوں میں سے بھی تھے۔ جنگ صفین میں انہوں نے امیر المومنین کی نصرت میں جہاد بھی کیا تھا، اور پھر بالآخر عاشور کے دن جناب جنادہ بن حارث سلمانی کے ساتھیوں نے جہاں بہت سو کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کیا تھا، وہاں جنادہ بن حارث سلمانی نے بھی عاشور کے دن 16 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بالآخر اپنی جان راہ خدا میں سپرد کر دی۔ خداوند متعال کے ان گنت درود و سلام ہوں ان 5 شہداء پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔